جو گھرانہ آپس میں اتفاق سے رہتا ہے، چاہے وہ فاسق ہی ہو گھرانہ، ان پر برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ جس گھرانے میں توڑ پیدا ہو جائے، وہ چاہے تقوی والے ہوں، ان سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ تو اگر تمہاری بہن، تمہاری بیٹی اس مشکل میں آ گئی ہے کہ خاوند کا رویہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، تو طلاق لے لو، اس کی زندگی کو ایسے زندہ درگور مت کرو۔ جیسے یہ بہت بڑا ظلم ہے بے وجہ طلاق دے دینا، ایسے ہی بہت بڑا ظلم ہے کہ ضرورت کے باوجود طلاق نہ لینا۔ لڑکی کی طرف سے بدتمیزی ہے، وہ بھی گھر اجاڑ کے ہی بیٹھے گی، اس سے پہلے نہیں بیٹھے گی، پہلے ہی عزت کے ساتھ الگ ہو جاؤ۔ لڑکا بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے۔ مولانا عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ بہت بڑے تصوف کی شخصیت گزرے ہیں، اور سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ خطابت کے بادشاہ گزرے ہیں، اور ان کو خلافت تھی حضرت رائے پوری کی طرف سے۔ تو کہنے لگے حضرت رائے پوری سے کہ حضرت جی میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا۔ تو حضرت رائے پوری نے پوچھا لڑکا کیسا ہے؟ تو کہا جی نمازی ہے۔ تھوڑی دیر خاموشی ہوئی تو حضرت رائے پوری نے دوبارہ پوچھا شاہ جی لڑکا کیسا ہے؟ شاہ جی نے کہا جی نمازی ہے۔ پھر خاموشی ہوگی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت رائے پوری نے پوچھا شاہ جی لڑکا کیسا ہے؟ کہا جی نمازی ہے۔ حضرت رائے پوری نے فرمایا شاہ جی میں لڑکے کی عبادت نہیں پوچھ رہا، میں پوچھ رہا ہوں لڑکے کے اخلاق کیسے ہیں، کہ گھر جو آباد ہوتے ہیں وہ عبادت سے وہ آباد نہیں ہوتے، وہ اچھے اخلاق سے آباد ہوتے، اچھے اخلاق سے گھروں کی آبادی۔ کثرت عبادت اس کے لیے اجر ہے، لیکن گھر اگر چلنا ہے یا چلانا ہے تو تمہیں بول میٹھا کرنا ہوگا، چہرے پہ بیوی کے لیے بشاشت رکھنی ہوگی، تمہیں ناگواری ہے تو بھی بشاشت کو رکھنا ہوگا، اس کی تمہیں اللہ قیمت دے رہا ہے، ہر رشتے کے جوڑ کی اللہ قیمت دے رہا ہے۔ اور یہاں میرا نبی بیچ میں ضامن بن کے کہہ رہا ہے خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا۔ پھر آپ نے فرمایا انا خیرکم لأہلی، اور میں تم سب میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ تو پھر یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اولاد نسل کو بچاؤ، بیٹی ہے، بھتیجی ہے، بہن ہے، بھانجی ہے۔ اب ہم جس عمر میں آ گئے ہیں، پوتیاں پوتے نواسیاں نواسے، رشتے تو بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ تو تمہارا بیٹا ہے، بھتیجا ہے، تم دیکھ رہے ہو میرے بیٹے کا گھر برباد ہو گیا ہے بیوی کی بدتمیزی کی وجہ سے، اسے برداشت کرے، اسے برداشت کرے، اسے برداشت کرے، لیکن جب پیالہ بھر جاتا ہے تو چھلک جاتا ہے۔ تو اس حد تک نوبت نہیں جانی چاہیے کہ بیٹا کہے کہ میں تو کہیں گھر چھوڑ کے ہی بھاگ جاؤں، جہاں خاندانی سسٹم ہے۔ اب جو زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں ان کے ہاں تو ہر کوئی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر چل پڑا ہے، یہ بھی انتہائی ہلاکت کی چیز ہے۔ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ یہ مغرب کا کلچر ہے، یہ ہمارا نہیں، ہمارا ہے عزت کے ساتھ نکاح دینا۔ اور ایک اور بات بیچ میں آ گئی کہ رشتہ دیکھنے کے لیے 8-10 عورتیں جاتی ہیں، واپس آ گئے ناک موٹا ہے، دویاں دی کان چھوٹے ہیں، تریاں دی آئی آنکھ دی پتلی ٹیڑھی ٹیڑھی آئی، چوتھیاں دی آئی سر چھوٹا ہے، پنجویاں دی ڈڈ بڑا ہے۔ یہ ایسی بکواس کرتی ہیں کہ کسی کی بیٹی پر مل کر، یہ کوئی طریقہ ہے رشتہ کرنے کا؟ میرے نبی نے کیا کہا؟ لڑکا لڑکی آپس میں بیٹھ کے دیکھ لو ایک دوسرے کو،
کس نے منگنی کی تھی تو آپ نے کہا تھا ہلا رائی تھا اور جالسہا. دیکھیے گا ذرا یہ آ کے اتنے نقص نکالتی ہیں، اتنے نقص نکالتی ہیں، اور پھر اتنی عورتیں جب کسی کو دیکھ رہی ہوں تو اس بیچاری پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ ہر نظر تیر بن کے چبھ رہی، تیر بن کے تیر بن کے تیر بن کے نشتر بن کے اس کے اندر جا رہا. چاقو کا نشتر کم ہوتا ہے اور یہ نظر کا نشتر اس سے زیادہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا جس سے منگنی کی ہے اس کو دیکھ تو لو. اگر لڑکی کہہ دے اپنے ماں باپ سے کہ میں یہاں رشتہ نہیں کرنا چاہتی تو وہ کوئی نافرمان نہیں ہے. لڑکا کہہ دے کہ میں یہاں رشتہ نہیں کرنا چاہتا وہ کوئی نافرمان نہیں ہے. کتنے گھر وہ جو ہمارے ذمہ داروں میں، اب تو خیر وہ خاندانی سسٹم وہ بڑے سارے قبروں میں چلے گئے جو جابر ہوتے تھے، بس جڑی گل کر دیتی ساڑی ہکو گل ہوندی. میں نے کتنے اپنے عزیزوں کی زندگیوں کو برباد ہوتے تھے. خواتین اجڑ کے برباد، یعنی وہ ایسی تھیں جیسے بیوہ، اور خامند ایسا تھا جیسے رنڈوا. جو زبردستی شادیاں کی گئیں ان کا جو انجام میں نے دیکھا اپنے علاقے میں، اپنے خاندان میں، اپنے قریبی دوست خاندانوں میں، چونکہ ہم جو پنجاب کے ذمہ دار ہیں تو آپس میں کنیکٹڈ ہیں. وہ چونکہ صدیوں سے آباد ہے نا، جو مہاجر نہیں جو لوکل ہیں وہ آپس میں صدیوں سے کنیکٹڈ ہیں، تو سارے حالات کا پتہ ہوتا ہے. تو ہمارا معاشرہ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے کہ لڑکی کو پھاڑ جانے والی آنکھوں سے دیکھنا، اور ادھر بڑا ظلم ہے مغرب میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، کالج میں اکٹھے پڑھتے ہیں، اس نے پسند کیا، اس نے پسند کیا، شادی کے بغیر ہی حرام تعلق قائم کر لیا. اور اس وجہ سے جو ان کا جو خاندانی سسٹم تباہ ہوا ہے. اسپین میں پولیس کا ایس ایس پی اور پارلیمنٹ کی ممبر اور 2-3 اور بڑے افسر مجھے ملنے آئے. میں نے وہاں بیان کیا تھا، اس بیان سے وہ بڑے متاثر ہوئے. اس کا اسپینش میں ترجمہ انہوں نے سنا، کہا ہم نے اس آپ کے عالم کو ملنا ہے، اس نے وہ باتیں کی ہیں جو آج تک کبھی کسی مسلمان عالم نے آ کے یہاں نہیں کی. میں نے کیا باتیں کی تھی؟ میں نے کہا ٹیکس دیا کرو، اور یہاں کے قانون کی پابندی کیا کرو، اور یہاں کی لڑکیوں سے پاسپورٹ لینے کی وجہ سے شادی نہ کیا کرو. یہ باتیں ان کے لیے انتہائی اہم تھی. تو باقی میں نے کوئی آسمان سے تارے نہیں توڑے، یہ باتیں سن کے کہنے کہ ہم نے اس سے ملنا ہے. تو پھر میں نے ان سے کہا میں آپ سے 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. کہا کہیے. میں نے کہا تمہارا خاندانی سسٹم ٹوٹ چکا ہے، اور تمہاری بازار میں نے دیکھا ہے تمہارے بچے بہت کم ہیں. تو ایسے سر پکڑ کے بیٹھ گئے. یعنی کہ یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور ہم اس کے لیے پریشان ہیں کہ ہمارا خاندانی سسٹم ٹوٹ گیا ہے. جب صرف لڑکے اور لڑکی نہیں بیچ میں آنا ہے، نہ ماں نے، نہ باپ نے، نہ نکاح. ان کا جو چرچ میں نکاح ہے وہ بھی نہیں کرتے، کیونکہ نکاح کے بعد اگر وہ طلاق ہو تو پھر آدھی جائیداد، لڑکی طلاق دے تو اسے اپنی آدھی جائیداد دینی پڑتی، اور لڑکا طلاق دے تو اسے اپنی آدھی جائیداد دینی پڑتی ہے. تو ان کے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر نے تباہی پھیل دی. اس لیے ان کی نسل کم ہو گئی. ہماری نسل بڑھتی ہے، اور ہر سال نئے اسکول کھلتے ہیں. ان کے ہاں ہر سال اسکول بند ہوتے ہیں کہ بچے ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ کلچر بھی انتہائی زہر ہے، زہریلا سانپ ہے کہ یہ پورے خاندان کو توڑ کے تباہ کر دیتا ہے. اور دوسرا کلچر جو ہمارا ہے، جو میں نے بیان کیا ہے، اس کے جو نقائص ہیں وہ ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے. ہیز ایسی لعنت ہے کہ یہ ہندوؤں میں ہے. یہ ساری چیزیں ہندوؤں سے آئی ہیں، کیونکہ ہمارے علماء نے، صوفیاء نے معاشرت والا دین سمجھایا ہی نہیں. صوفیاء نے ذکر 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 ذکر، اور علماء نے فقہ 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 فقہ. تو جو نبی والی زندگی تھی وہ، اور پچھلے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ سے پہلے تو کوئی حدیث کو جانتا نہیں تھا. بڑے بڑے علماء فقیہ گزرے لیکن حدیث کو کوئی نہیں جانتا تھا. یہ تو پہلی ہستی ہے جو شاہی حدیث کو لے کر آئے. یہ سارے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سنی، سب کے جو
سند حدیث ہے، سب کی ولی اللہ پر جا کر جمع ہوتی ہے، اتنا عظیم سر چشمہ ہے وہ شخص پورے بر صغیر میں حدیث پاک کا۔ تو پہلے فلسفہ اور منطق اور خرافات، تو نبی والی زندگی نہیں پیش کی کہ میرے نبی کی گھر کی زندگی کیا تھی، اولاد کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ تو تھے نہیں، پہلے ہی فوت ہو گئے، بچوں کے ساتھ، دشمن کے ساتھ، دوست کے ساتھ۔ تو جہیز بھی اسی ہندوؤں کی ایک رسم ہے جو ہمارے گاٹے فٹ ہو گئی ہے، اور ہماری طرح اب تو خیر کوئی نہیں رہا یہ، پہلے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے سارے اگلی جو تھے بزرگ وہ سارے زندہ تھے، تو وہ پوری رسمیں نبھایا کرتے تھے جو بھی ہوتی تھی۔ تو اس میں ایک رسم تھی کہ لڑکی کا جہیز ساری بارات والوں کو دکھایا جاتا تھا، وہ چارپائیاں بچھ جاتی تھیں ہر ایک اپنے حساب سے۔ تو ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا تو ایسے چارپائیاں بچ جاتی تھیں، اور اس پر جناب کہیں کپڑے پڑے ہوئے ہیں، کہیں زیور پڑا ہوا ہے، کہیں جوتے پڑے ہوئے ہیں، کہیں بانڈے پڑے ہوئے ہیں، پتیلے بھی پڑے ہوئے ہیں، خراب۔ اور بھائی ایک خاتون سے میں نے سنا، ساڈا پتر ہن انگلینڈ ہوندا ہے، ہن تو اسی شادی تو پہلے پوچھنا ہے کہ سانو دیو گے کی؟ وہ تیرا بیڑا غرق جائے، وہ تمہیں اپنی بیٹی دے رہا ہے، جگر کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہے بیٹی، اس کے بعد کہہ رہے ہو سانو دیو گے کی؟ تو ہم تو ٹھٹ دیونا چاہیے، ایسے گھر کے تو قریب سے نہیں گزرنا چاہیے۔ جو ایک آدمی بیٹی پروان چڑھا کے، اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک، سبحان اللہ۔ اور پھر سیدہ سے فرمایا کہ فاطمہ مجھے میرے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا، علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ جو تمہارے بس میں ہے وہ دے دو، کوئی دینا منع نہیں۔ میرے نبی نے دیا، ایک پلنگ دیا منقش، اس پر کھدائی ہوئی تھی، نقش نگار تھے، ایک بستر دیا، ایک سرہانہ دیا، ایک مسلح دیا، ایک کالی چادر دی، ایک رنگ برنگی چادر دی، دو گھڑے دیے، ایک چکی دی، ایک مشکیزہ دیا، ایک لوٹا دیا۔ یہ 10 چیزیں میرے نبی نے، ایک چکی دی، چکی میں نے پہلے کہہ دیا تھا، تو یہ 10 چیزیں میرے نبی نے اپنی بیٹی کو عطا فرمائیں۔ تو اپنی خوشی سے میں اس کو گھوڑا دے دوں یا اسے مرسڈیز دے دوں، وہ میری خوشی ہے اپنی بیٹی کے لیے۔ لیکن سسرال والے کہیں اے بھی چاہیے، اے بھی چاہیے، اے بھی چاہیے، اے بھی چاہیے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی۔ ان چیزوں کو اپنی گفتگو کا محور بناؤ، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت معاشرے کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کس قدر خوبصورت تشبیہ دے کر ہمیں سمجھایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ میں بار بار اس مضمون کو دہرا رہا ہوں اس لیے کہ مجھے پتہ ہے جب موقع آئے گا تو تمہیں سب کچھ بھول جائے گا۔ تو میں بار بار تمہارے دماغ کے دروازے پر دستک دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تمہیں یہ جو غصے کے وقت آدمی بے وقوف ہو جاتا ہے، بے عقل ہو جاتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ اور بیوی سے کب ٹکراؤ ہوتا ہے، بہن بھائیوں سے کب، میں صرف بیوی کی بات نہیں کر رہا، سارے رشتوں کی بات کر رہا ہوں، بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے، بیوی سے کب ٹکراؤ ہوتا ہے، جب میٹر گھومتا ہے، دماغ گھومتا ہے، اس وقت پھر کوئی نہیں یاد رہتا کہ مولوی طارق جمیل نے کیا کہا تھا۔ تو میں بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ تمہارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے۔ سب سے مشکل کام ہے اچھے اخلاق، کیونکہ ان کے سیکھنے کا وقت سب سے مشکل وقت۔ ابھی میں وہاں سے گھر سے چلتا ہوں کہ میں نے جا کے درس قرآن دینا ہے، میں نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، میرے لیے مشقت ہے، میں 10 منٹ کی ڈرائیو سے آتا ہوں، پونا گھنٹہ یہاں بولتا ہوں، لیکن میں ذہنی طور پر تیار ہوں اس مشقت کو برداشت کرنے کے لیے۔ روزے سے حلق خشک ہو رہا ہوتا ہے اور بولا نہیں جاتا، پیاس لگ رہی ہوتی ہے، جسم میں تپش ہوتی ہے، میں تیار ہوں کہ مجھے یہ مشقت برداشت کرنی۔ لیکن اچھے اخلاق
برتنے کا جب وقت آتا ہے وہ وقت وہ ہوتا ہے جب تمہیں غصہ چڑھا ہوتا ہے، اور غصے کے بعد تمہارے بریک فیل ہو چکے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جو سریع الغضب ہوں ان کو تو اگلی پچھلی ساری ان کو یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں کون، تو پھر وہ بہہ جاتے ہیں۔ اچھے اخلاق کے سیکھنے کا وقت وہ ہے جب تمہیں حد درجے کا غصہ آیا ہو، نمبر 1، نمبر 1، نمبر 2، یا اگلا تمہارے ساتھ حد درجے کی بدتمیزی کر رہا ہو، تو اس وقت تھوڑی دیر تو تم کرو گے صبر، پھر تم بھی ابال آئے گا ہانڈی میں۔ تو میرے عزیزو، یہ بڑے نازک رشتے ہیں، اور اس میں خامد اور بیوی کا رشتہ سب سے نازک اللہ کے نبی نے بتایا۔ آپ نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، آسمان سے اللہ کا حکم آیا، پھر میں نے شادی کی۔ تو پھر اتنی شادیاں اللہ نے کیوں کروائیں؟ ہمیں زندگی سکھانے کے لیے کہ ہر